پہلے کچھ NA 75 پہ بات کرنا چاہوں گی اور موصوف سے گزارش کروں گی کہ تشریف رکھیں. جی نافذ جی انشاءاللہ ان کو موقع دیں گے. آپ پلیز تشریف رکھیں. ممبر کو بات یہ سپیچ ختم کر لیں. میں نے کہا کہ ابھی ممبر بات کر رہی ہیں, اپنی وہ سپیچ مکمل کر لیں, آپ کو دیں گے موقع. جی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ جی بسم آپ اللہ سٹارٹ الرحمن کریں. الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, میری بات مکمل کیسے ہوگی؟ جناب اسپیکر ابھی یہاں پہ ایک موصوف بیٹھے تھے جنہوں نے NA 75 ڈسکا کے الیکشن کی بات کی اور میرا خیال ہے وہ جا چکے ہیں. تو پورا پاکستان جیسا کہ دیکھ چکا ہے اور پورے پاکستان نے یہ دیکھا کہ NA 75 ڈسکا کی عوام نے 2 بار ان کو ریجیکٹ کر کے ان کے ہوش اڑا دیے. اور آج وہ شخص جو کبھی خود کاؤنسلر نہ منتخب ہو گیا اس بچی کو بتا رہا ہے جو کہ 7 بار ایک ہی خاندان سے PMLN کی سیٹ پہ کامیابی حاصل کر کے اس ایوان میں بیٹھی ہے. اب بات کروں گی جناب اسپیکر آج کے بجٹ پہ. تو جناب عمران خان جو پوری عوام کو 3 سال سے اب تک ہدایت دیتے آئے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں, لیکن معاشی بدحالی, پسماندگی اور آج کل کے فاقوں میں ڈوبی ہوئی عوام نے ان کو تمام ضمنی انتخابات میں شکست فاش دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اب حکومت کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے جناب اسپیکر. کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کی سیاسی شعبدہ بازیوں میں آنے والی نہیں اور وہ یہ IMF کا بجٹ مسترد کرتے ہیں. مگر افسوس وہ تازہ دم ہے نئے شعبے دکھاتے ہوئے, وہ تازہ دم ہے نئے شعبے دکھاتے ہوئے, مگر عوام تھکنے لگی تالیاں بجاتے ہوئے. جناب اسپیکر یہ بجٹ 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں بلکہ بنی گالا اور اس کے حواریوں کے لیے بنایا گیا ہے. میں یہاں آج اس کرسی پہ کھڑے ہو کر تمام پاکستانیوں اور بالخصوص NA 75 ڈسکا کی عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں اور میرے مطالبات میں ان کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی, سستی بجلی, گیس, آٹا, دوائی نہیں بلکہ وہ تمام آسائشیں بھی ہیں جو کہ کابینہ اور وزیر اعظم کو حاصل ہے. جناب اسپیکر میں جس حلقہ سے آتی ہوں ان کی 75% عوام جو دیہی علاقے سے جو ہے مشتمل ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ سبسڈی, اسٹاک ایکسچینج, اکنامک گروتھ, ڈیفیسٹ اکاؤنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور انفلیشن کیا ہے. ان کے سوال ہوتے ہیں ہمیں سستا آٹا کب ملے گا, ہمیں سستی چینی کب ملے گی, ہمیں سستی دوائی کب ملے گی. مگر افسوس کہ اس ظالم دور کی جو حکومت ہے میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں اور نہ ہی ان کے پاس ہے. اگر ہوتے تو کیا بجٹ آج ایسا ہوتا جناب اسپیکر؟ 15,000 ارب کا قرضہ لیا گیا ان 3 سالوں میں. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ قرضہ کہاں خرچا تو جواب آتا ہے کہ آپ چور ہیں. لیکن ہم چور ہیں تو ان کے کون سے میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ آج پاکستان کو ترقی کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کب تک یہ روئیں گے, کب تک یہ پیٹیں گے کہ ہم نے کام کی اور اپوزیشن چور ہے؟ کچھ تو شرم کریں. جناب اسپیکر میری حلقہ کی 53% فیمیل ووٹر نے مجھے ووٹ دے کر آج اس خاتون کو ڈسکا کی نمائندگی کے قابل بنایا اور آج ان کو اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے نہ ہی ان کو گیس دی جاتی ہے اور نہ ہی بجلی. میرے والد محترم نے 42 گاؤں میں اپنی وفات سے پہلے گیس کے پروجیکٹس کی منظوری کرائی اور آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے عوام, ان کے حلقہ کے لوگ محکمے کے دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک چکے ہیں. کبھی ان کو PMLN ووٹر ہونے پر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے تو کبھی ان سے بھاری رشوت کا تقاضا کیا جاتا ہے. تو میں آج اپنی ان ماؤں بہنوں کے لیے سیاست کو پس پش ڈال کر ان کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ جائیں NA 75 ڈسکا میں ہماری تختیوں کی جگہ PMLN کی تختیوں کی جگہ اپنی تختیاں لگائیں, لیکن خدا را ان ماؤں بہنوں کو اس اذیت سے بچا لیں. جناب اسپیکر
जनाब स्पीकर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बताएं इन्होंने अवाम को क्या रिलीफ दी? कहाँ हैं वो वादे पूरे किए गए? पाकिस्तान को तरक्की देने का वादा, पाकिस्तान को खुशहाल करने का वादा, कहाँ है वो? कहाँ है वो आज बैठे हुए जो हाउस ऑफ द लीडर, जो कि कभी भी अवामी मसाइल पे जब भी बात होती है वो अपनी कुर्सी पे मौजूद नहीं होते, और आज भी वो कुर्सी खाली है, तो वो कुर्सी क्यों छोड़ नहीं देते? 22 करोड़ अवाम के अगर मसाइल का हल इनके पास नहीं है तो जाएं अपने घरों में ही बैठे। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का डस्का में बढ़ती हुई आबादी और तालीम की बढ़ते हुए जो नया एक ट्रेंड चल रहा है, वहां पे मुझे एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है। लेकिन मुझे इल्म है कि डस्का को पीएमएलएन को वोट देने की सजा तो मिलेगी ना। वो यूनिवर्सिटियों से, अच्छे हौसलों से अभी तक महरूम है, और अब आने वाले वक्तों में मेरी यही कोशिश होगी कि मेरे डस्का की हालत बेहतरी की तरफ जाए। जनाब स्पीकर, विद द परमिशन ऑफ द चेयर, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस। आजकल की माशेब बहरान को देखते हुए मेरे और मेरे हल्का के कुछ सवालात हैं। अगर किसी घर का एक वाहिद कफील कोरोना के बायस वफात पा गया है, उसके पसमानदगान में उसकी बीवी, बच्चे, बूढ़ी माँ और बीमार बाप है, उसकी कफालत का जिम्मेदार कौन है? आज किसान का जो ये एक कह रहे हैं कि हमने ज़राअत को तरक्की दी है, लेकिन किसान को महंगी खाद और महंगी बिजली दी जा रही है, तो उसकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सनतकार की जो इन्होंने जालिमाना पॉलिसी के थ्रू सनतें तबाह कर दी हैं, इन तबाह होती सनतों का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत की नाकिस इंतजामी पॉलिसियों के तहत महंगी दवाइयां और अशियाए खुर्दोनोश जो मिल रही हैं, पाकिस्तान को इन हालात पे पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहूंगी। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहूंगी। जी मोहतरमा, आप जारी रखें जी। जनाब स्पीकर, फिर आप कहेंगे कि मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फिर हुकूमत का वक्त खत्म करना पड़ेगा। स्पीच जारी रखें जी। आज नौजवानों के लिए कितने ग्राउंड और यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं, इसके बारे में भी ये बताएं। अगर नहीं बनाई गई तो कौम के नौजवानों के तरीक मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन है? क्या ये नया पाकिस्तान है जनाब स्पीकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं हो सकता, जहां भूख और मुफलिसी से तंग आकर वालिदैन अपने बच्चों को नहरों में धकेल रहे हैं। क्या है ये वो नया पाकिस्तान? और हुकूमत जो है ये खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। सर, आज हमारा मुल्क इस दोराहे पर खड़ा है जहां गरीब गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और हमारे हुकूमती वुज़रा और पॉलिसी मेकर निहायत नाअहली के साथ ऑपोजिशन पर हमले कर रहे हैं, बल्कि इस बेहूदगी में अपनी अहलियत और काबिलियत भी दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा 22 करोड़ अवाम के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, पीटीआई ने जब अपनी दौरे हुकूमत में आने से पहले अवाम से वादे किए कि हम हर वो चीज इंक्रीज करेंगे जो कि मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएगी, लेकिन इन्होंने पॉवर्टी इंक्रीज की, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की, इन्होंने इन्फ्लेशन इंक्रीज कर दी, इन्होंने डेट इंक्रीज कर दिया, और जीडीपी डिक्रीज की, रेवेन्यू डिक्रीज की, स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल कर दिया और मनी को डी वैल्यू कर दिया। With the permission of the chair, I would like to read few economic indicators for the information of the House once again, please. Unemployment 4.089 से बढ़कर 6% से भी ज्यादा हो गई। Poverty 31.3% से बढ़ के 39.3% हो गई। Inflation 4.7% से बढ़कर 8.6% हो गई। GDP 5.53 से बढ़ के 3.93% हो गई, और डेट $95.97 बिलियन से बढ़कर $11.6 बिलियन हो गया। तो ये है तरक्की, ये है खुशहाली जिनको इन्होंने वादे किए थे। जनाब स्पीकर, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पीएमएलएन के दौर में 19 यूनिवर्सिटियां और पूरे पाकिस्तान में 200 कॉलेजेस का क्याम किया गया। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान में वफाक हुकूमत के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत ने 17 अजला में हेल्थ कार्ड इशू किए, और हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर था, जो कि 800 बेड से मुश्तमिल है, वो दिया गया। कोरोना की बात करूं तो कोरोना के दिनों में जब हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने आगे बढ़ के अपनी जानों का नजराना पेश किया और अवाम को इस मुश्किल वक्त में साथ दिया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नथिया गली में बैठे मरी की ठंड एंजॉय कर रहे थे।
لیکن جب ڈینگی آئی تو ہماری حکومت نے میدان عمل میں اتر کر ڈینگی کا مقابلہ بھی کیا اور اس کو جڑ سے ختم بھی کیا. جناب اسپیکر, کیا ملا اس عوام کو جناب اسپیکر اس بجٹ سے؟ ویئر از دا ریلیف آئی آسک. وعدے کرتے آئے خوشحالی کے, تو میں کوڈ یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی, جسٹس از ناٹ اونلی ٹو بی ڈن, اٹ سیمز ٹو بی ڈن. لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آئے. جناب اسپیکر, میں زراعت پر بھی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرے حلقے کے 70% افام جو ہے اس کا زر معاش زراعت پر مشتمل ہے, جس میں ویٹ اور گندم جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں. ہمارے ملک میں 2018 میں 10.8 ملین میٹرک ٹن کی پیداوار ہوئی اور 2020 میں اس کی مقدار کم ہو کے 8.3 ملین میٹرک ٹن ہو گئی, اور اسی طرح ویٹ کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی ہوئی. تو کیا دے رہے ہیں ہم اپنے کسان بھائی کو؟ اس کو ہم مہنگی کھاد, مہنگی بجلی, مہنگا پیٹرول اور مہنگا ڈیزل. اور یقین مانیں اگر یہی حال رہا کسان کا تو شہر کی آبادی اور شہر کی معیشت بھی اسے جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی, وائنڈ اپ پلیز جی. جناب اسپیکر 2 الیکشن لڑے ہیں, آج کچھ تو وقت دیں جی. اور وائنڈ جناب اپ. اسپیکر, ان کا 1 بلین ٹری کا جو پروجیکٹ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا, تو کیا عوام آنے والے وقتوں میں پتے کھائیں گے اگر گندم اور چاول نہیں ملے گی؟ جناب اسپیکر, سبسڈیز دینے کے باوجود بھی عوام آج لمبی قطاروں میں لگ کے آٹے کو ترس رہی ہے اور چینی کے لیے ترس رہی ہے. تو کیا اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. جناب اسپیکر, اگر بجلی کی بات کی جائے تو ہم نے ان کو 13,000 میگا واٹ کی بجلی بڑھا کر دی, پیدا کر کے دی. ان کو صرف اس کو لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا, اس کی ٹرانسمیشن کرنی تھی, اس میں انویسٹ کر کے. لیکن اگین ان کی انکمپیٹنس اور مس گورننس کے تحت یہ وہ بھی نہ کر سکے, صارفین کو بجلی تک نہ پہنچا سکے, جس کی وجہ سے پاکستان کو آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے. جناب اسپیکر, ہمارے حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے اراکین یہ سوال کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے کیا کیا. جناب اسپیکر, میں چاہوں گی کہ پلیز آپ ان کو شاہ صاحب آپ پلیز بیٹھیں, آپ جاری رکھیں جی. ٹائم وائنڈ اپ پلیز جی. تو میں جی کہنا چاہوں گی کہ نواز شریف کے دور حکومت میں جب میاں صاحب کا ویژن تھا تو پاکستان ترقی کر رہا تھا, پاکستان خوشحال تھا. اور آج جب سوال کرتے ہیں یہ کہ پاکستان میں پی ایم ایل این نے کیا پروجیکٹ لے کر آیا یا اس کی ترقی کیا ہے, تو اس کی ایک طویل لسٹ میں سے کچھ چیزیں میں آج ضرور ان کو گنوانا چاہوں گی اور بتانا چاہوں گی. کیا ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے؟ کیا میٹرو بس انہوں نے بنائی؟ کیا اورنج ٹرین انہوں نے چلائی؟ کیا سی پیک یہ لے کر آئے؟ کیا گوادر پورٹ انہوں نے بنایا؟ کیا موٹر ویز کے جال انہوں نے بچھائے؟ کیا جے ایف تھنڈر اور الخالد ٹینک انہوں نے بنایا؟ کیا اکانومی کو 5.5 پر یہ لے کر گئے؟ کیا ہسپتالوں کو اپ گریڈ انہوں نے کرایا؟ کیا مفت ادویات اور مفت علاج انہوں نے دیا؟ کیا بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے لیپ ٹاپس انہوں نے دیے؟ کیا دہشت گردی کا خاتمہ انہوں نے کیا؟ اور کیا کراچی میں امن یہ لے کر آئے؟ نہیں جناب اسپیکر, ان سے ایسا کچھ ہونے نہ کرنے کی توقع ہے, کیونکہ ان کی ترقی صرف کاغذوں میں ہے اور ٹاک شوز میں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے میں ہے. پلیز وائنڈ اپ جی. جناب اسپیکر, آج یہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں میاں محمد نواز شریف کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں, اور یہ پاکستان کی رونقیں میاں محمد نواز شریف اور ان کے ہی دم سے تھیں اور رہیں گی. آج ملک و قوم کو میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے ویژن کی ضرورت ہے. اور آخر میں میری اس حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را جو آپ نے پاکستان کا مینڈیٹ 22 عوام کا چوری کیا اور آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کچھ تو سوچیں. تھینک یو جی. جناب اسپیکر, آج ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ تمام صوبوں میں انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس کی فیسلٹی دی جا رہی ہے, لیکن وفاق کے انجینئرز اس ٹیکنیکل الاؤنس کی فیسلٹی سے ابھی تک ان کو وہ کیوں نہیں دی گئی؟ اینڈ پہ اس کو ختم کرتے ہوئے میں ایک کوٹ کہنا چاہوں گی, بجٹ ڈز ناٹ لمٹ یور فریڈم, اٹ گیوز یو فریڈم. جناب اسپیکر, اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. نواز شریف زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.